مین میسیج یہ ہے اس نظم کا کہ نوجوانوں، تم لوگوں نے آرام پسند زندگی اور عیش و عشرت کے عادی ہو گئے ہو، اور موجودہ جو چمک دمک نظر آ رہی ہے اس میں تم پھنس کے رہ گئے ہو، اور پھر کہا ہے کہ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آخر میں انہوں نے شاہی کی مثال دی ہے کہ شاہی کس طرح سے زندگی بسر کرتا ہے۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ عمارت کیا، شکوہ خسرو بھی تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلیمانی۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہو وہ دولت اور اس کی نمائش میں تمہیں بہت مزہ آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ تمہیں آرام دہ زندگی پسند ہے اور اس کے علاوہ کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جس کو دیکھ کے مجھے خون کے آنسو رلاتے ہیں۔ یعنی باہر سے امپورٹڈ چیزیں ساری منگوائی ہوئی ہیں، تم لوگوں نے صوفے یورپ وغیرہ سے آتے تھے اس زمانے میں، اور قالین ایران سے آتے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب آئی فون باہر سے آتا ہے اور گاڑیاں باہر سے آتی ہیں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں عمارت کیا، یعنی بڑے بڑے گھر بنا لیے، چلو ٹھیک ہے، تمہیں شکوہ خسرو بھی تو کیا حاصل، تمہیں بادشاہ بھی مل جائے، لیکن تم لوگوں کے اندر نہ تو بہادری ہے اور نہ تم لوگوں میں حضرت سلمان فارسی جیسے استغنا ہے، نہ تم لوگوں میں شیر خدا حیدر کرار جیسی قوت ہے یا جرت ہے۔ لہو رلاتی ہے، انتہائی تکلیف دیتی ہے۔ تن آسانی یعنی کاہلی سستی، امارت امیری، شکوہ خسروی باشانہ ٹھاٹھ شان و شوکت، کیا حاصل کیا فائدہ۔ استغناء سلیمانی، حضرت سلیمان فارسی جیسی بے نیازی، ہر قسم کے احتیاط سے بے پرواہی۔ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ چیزیں جو تجھے موجودہ دور کی تہذیب حاضر کی جو چمک دمک ہے اس سے تو تجھے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ چیزیں تو دنیاوی فائدوں سے بے نیازی سے حاصل ہوتی ہیں، اور اسلام کی معراج جو ہے یہی بے نیازی ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اگر اسپریچویلٹی چاہیے اور تو وہ ہے معراج مسلمان کی، کہ وہ اسپریچول روحانی زندگی گزارے، اور وہ اس موجودہ دور میں ملنا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ جو دور ہے یہ چمک دمک کا ہے، تو اس میں نہ پھنس جانا۔ اور جب عقابی روح پیدا ہوتی ہے، یعنی جب عقاب کی طرح تم اونچا اڑو گے، اونچی سوچ رکھو گے، بہادری سے چلو گے، تب تم اپنے گولز، اپنے آبجیکٹیوز اس دنیا میں حاصل کر سکتے ہو۔ علامہ اقبال نے میسیج دیا ہے نوجوانوں کو کہ ہمت سے کام لینا، بہادری سے کام لینا اور بڑا سوچنا۔ تہذیب حاضر یعنی موجودہ تہذیب، یعنی جو کہ بہت ہی مٹریلسٹک تہذیب ہے آج کل، تجلی، چکا چوند، چمک دمک، معراج مسلمانی، مومن ہونا، مسلمان کی بلندی، عقابی روح، عقاب پرندے جیسی فطرت یعنی بلندیوں پر اڑنے کا شوق۔ استغنا کہتے ہیں بے نیازی، بے پرواہی۔ نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے،
امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں چاہے جتنے ہی خراب حالات ہوں، کتنے ہی ناسازگار حالات ہوں، کتنی ہی مایوسی ہو، مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، پازیٹیو رہنا، اچھا سوچنا۔ مایوسی سے، نیگیٹو تھنکنگ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے، تیرے دل اور دماغ کو زائل کر دیتی ہے، بلکہ تیرے اندر کے جو جوہر ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، جو خودی ہے، اس کو بھی زنگ آلود کر دیتی ہے۔ مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑے اور مسلسل اس امید سے کوشش کرتا رہے کہ وہ اللہ کے رازدانوں میں سے ہے۔ اور آخری شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں نوجوانوں، تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ بادشاہی محل کے گنبد پر نہیں، یعنی امیروں کی صحبت میں بیٹھنے میں نہیں، اور جو وزیر اعظم ہیں یا جو پاورفل لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے میں نہیں۔ جاؤ اور پہاڑوں کی چٹانوں پہ بسر کرو زندگی، یعنی محنت کرو، اسٹرگل کرو، مشکلات میں زندگی گزارو، کیونکہ نوجوانوں تم بھی شاہی کی طرح ہو جس کی عملی زندگی آرام، آسائش اور عیش و عشرت تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ وہ محنت کرتا ہے، حوصلے سے اڑتا ہے، بلند نگاہ ہوتی ہے اس کی، شکار کرتا ہے، زندہ شکار کرتا ہے۔ نومید کہتے ہیں مایوس ہونا، نومیدی مایوسی، زوال علم و عرفاں، معرفت اور علم کی پستی۔ امید مرد مومن، سچے مسلمان کی امید یعنی اللہ پہ بھروسہ، تقوی۔ رازدانوں، راز جاننے والا، نشیمن کہتے ہیں گھونسلے کو، قصر سلطانی، حکمران کا محل۔